اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک مقام پر خدا کا آئینہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب نزول المسیح، اس کا صفحہ نمبر 84 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 اور صفحہ 462 ہے۔ اس کے اوپر کہتا ہے خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں، خدا کے دکھنے کا آئینہ میں ہوں، خدا نمائی کا آئینہ میں ہوں۔ تو اس عبارت میں مرزا غلام قادیانی نے واضح طور پر نعوذ باللہ خدا کے آئینہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک مقام پر تو نعوذ باللہ خدا کی مثل ہی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب 40 نمبر 3، اس کا صفحہ نمبر 25 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ 413۔ وہ کہتا ہے، اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ تو دیکھیے اس عبارت میں واضح طور پر روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 413، 40 نمبر 3 صفحہ 25 خدا کی مثل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک مقام پر خدا کے پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ کر ڈالا، خدا کے رہنما اور مقتدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ کہتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں دافع البلا ہے، مرزا غلام قادیانی اس میں کہتا ہے، دافع البلا کا صفحہ 6 ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 227۔ اس کے اوپر کہتا ہے، رب نے مجھ کو فرمایا انی بایعتک، کہ اے مرزا میں نے تیری بیعت کی، اور کہتا ہے با یعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کر لی۔ یہ دیکھیے نعوذ باللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا پیر ہوں، خدا کا مرشد ہوں، خدا کا رہنما ہوں، خدا کا مقتدا اور رہبر ہوں۔ یہ دافع البلا کا صفحہ 6 روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 227 ہے، جس میں واضح طور پر مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ خدا کے مرشد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کا رہنما ہوں، رہبر ہوں، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کتاب البریہ صفحہ 102، کتاب البریہ صفحہ 102، اس کے اوپر نعوذ باللہ خدا کے جانشین نائب ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کہا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنا جانشین بناؤں، تو میں نے آدم کو یعنی تجھے، یعنی یا مرزا تجھے پیدا کیا۔ تو یہ روحانی خزائن کی جلد 13 ہے، صفحہ 102، کتاب البریہ صفحہ 76۔ اس عبارت میں واضح طور پر مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ خدا کے جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ ہے، زندگی اور موت کا مالک خدا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے موت عطا فرماتا ہے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے موت و حیات کے مالک ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب خطبہ الہامیہ، اس کا صفحہ نمبر 23 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 صفحہ 55، اس کے اوپر کہتا ہے، وَعُوتِیتُ صفت الافناء والاحیاء، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے کہتا ہے کہ مجھ کو زندہ کرنے کی اور موت دینے کی صفت دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہوا
کہنا چاہتا ہے کہ میں زندگی کا مالک ہوں، موت کا مالک ہوں، جسے چاہوں زندگی دوں، جسے چاہوں موت دوں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، پھر مرزا غلام قادیانی نے خدا کے حوالہ سے بھی اس کثرت سے دعوے کیے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے مرزا کی یہ جو کتاب ہے نا، اس کے ماننے والوں نے اس کے جھوٹے الہامات، کشوف اور خوابوں کو اکٹھا کیا، اس کا نام رکھا تذکرہ۔ اس کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں کہتا ہے خدا تعالیٰ کا فرستادہ نبیوں کے لباس میں، یعنی کہتا ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور نبیوں کے لباس میں ہوں۔ پھر ایک مقام پر کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ پھر ایک مقام پر اس میں کہتا ہے ایک رات مجھے خدا نے اطلاع دی کہ اس نے مجھے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے۔ پھر ایک مقام پر کہتا ہے خدا کا وقار میں ہوں، یعنی رب نے مجھ کو فرمایا کہ تو خدا کا وقار ہے۔ ایک مقام پر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو فرمایا کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ہمراز بنا لیا ہے۔ اور ایک مقام پر کہنے لگا تمہارے پاس خدا کا نور یعنی مرزا غلام قادیانی آیا۔ ناظرین، اس کے اندر ایک اور اتنی زہریلی عبارت جس کے اندر وہ کہتا ہے، تذکرہ کے اندر ہی وہ کہتا ہے نعوذ باللہ خدا کا شوہر ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ نعوذ باللہ، یہ جو عبارت اس کی پڑھنے لگا ہوں اس میں اس نے خدا کو بیوی اور اپنے آپ کو خدا کا شوہر ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو فرماتا ہے یا شمس یا قمر، اے سورج اے چاند۔ سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاند کو روشنی دیتا ہے، اور چاند کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا کو سورج کہا اور خود چاند بنا۔ اسی طرح عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے، یہ جملہ سنیں اس کا، اسی طرح عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے اور مرد نطفہ دیتا ہے، اور سورج کا قائم مقام مرد اور چاند کا قائم مقام عورت ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے حضرت مسیح موعود پر اعتراض کیا کہ خود کو سورج۔ اچھا، آگے پھر ایک نئی بات ہے، یہ اخبار الفضل جو قادیان سے چھپتا، جلد 35 ہے، صفحہ یہ شمارہ 67، مرخہ 20 مارچ 1947، صفحہ 2 پر یہ عبارت موجود، جس کے اندر نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے اور مرزا قادیانی خود بھی خدا کا شوہر ہونے کا نعوذ باللہ دعوے دار ہے اور قائل ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس کے دعوے تھے خدائی کے بارے، خدا ہونے کے بارے، جن میں سے اکثر و بیشتر شرک، کفر اور ارتداد ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت چاہے گا تو قیامت کو ہر قسم کا گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو وہ دعوے تھے جو خدائی کے بارے تھے۔ اب ذرا مزید آگے چلیے۔ یہ روحان اسی میں تذکرہ کے صفحہ 1 پر مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ احمد مختار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتا ہے کہ مجھ کو رب نے فرمایا ما ھذا بیمینک یا احمد۔ یاد رکھیے یہاں پہ جو لفظ احمد استعمال کرتا ہے اپنے نام کے طور پر نہیں، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو فرمایا ما ھذا بیمینک یا احمد، اے احمد۔ یہ تذکرہ کا پہلا صفحہ ہے، اے احمد، اے احمد تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اسی طرح
مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور محمد اور احمد نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کی کتاب نزول المسیح صفحہ نمبر 3 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 381، اس کے اوپر کہتا ہے اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا۔ حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں یہ سارے کے سارے نام مکین گنبد خضراء، تاجدار ختم نبوت محمد عربی، ہمارے آقا و مولا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور یہ بدبخت وہ سارے نام خود پہ چسمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ ہوں، میں مجتبیٰ ہوں، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 1 صفحہ 268 پر براہین احمدیہ حصہ سوم صفحہ 243 243 پر نعوذ باللہ سراجم منیرہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہتا ہے رب نے مجھ کو کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر۔ حالانکہ ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ عزت، یہ آبرو، یہ اوصاف حمیدہ، یہ مقدس نام اللہ نے ہمارے محبوب آقا و مولا محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ بالکل اسی کتاب کے صفحہ 267 پر مدثر ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ کہتا ہے رب نے مجھ کو کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ دیکھیے نعوذ باللہ اس میں مدثر ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ شان ہمارے نبی کی ہے، یہ شان اللہ کے محبوب نبی محمد بن عبداللہ محمد عربی مکین گنبد خضراء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے یعنی روحانی خزائن کے جلد 1 ہے صفحہ 617 براہین احمدیہ حصہ 4 صفحہ 517، اس کے اوپر کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اے صاحب کوثر، اے مرزا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ حالانکہ ناظرین یہاں پر بھی میں عرض کروں ہر عامی مسلمان جانتا ہے کہ صاحب کوثر ہونا یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ عزت رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن ادھر یہ مرزا غلام قادیانی ہے نعوذ باللہ جہنم مکانی، جو نعوذ باللہ اس کا دعوے دار ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مرزا غلام قادیانی خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی سورج سے زیادہ، دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن واضح ہے کہ خاتم الانبیاء، سب نبیوں کے آخری نبی، وہ ہمارے نبی محمد عربی